अस्सलाम वालेकुम। हज का तरीका हाजियों के लिए एक बड़ा ही अहम अमल, फ़िक्रमंदी वाला अमल। पहले तो इस बात को ज़हन नशीन रखें, आप अल्लाह के घर के मेहमान हैं। फ़िक्रें छोड़ें, परेशानी छोड़ें, और आप यकीनन नहायत ही खूबसूरत हैं, नहायत ही अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम व मर्तबे वाले हैं कि अल्लाह ने आपको अपने घर में हज की अदायगी के लिए बुलाया है। हज की अदायगी में घर से रवाना होने से पहले 4 अहम चीज़ों को ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहले, अगर वालिदैन हैं, दोनों या दोनों में से किसी एक उसको राज़ी करें, उनको राज़ी करें। अपनी वसीयत लिखें, कोई लेन देन का मामला है, कर्ज़ का मामला है, वो लिख कर जाएँ। उसके बाद हज के मसाइल को, मनासिक को, उनकी अदायगी को सीखें, क्योंकि मुअल्लिम कितना आपको सिखा लेगा और आप किस तरह सीख लेंगे अगर आपने खुद ही पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, जाना नहीं, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। चौथे नंबर पर ये जो 20 से 40 दिन का सफ़र है, इसकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो अपने पास रखें। इसके बाद अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं, जिसमें हज और उम्रा इकट्ठा है, लेकिन उम्रा के बाद एहराम खोल लिया जाता है, तो आप नियत करेंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा बि उम्रतिन। और अगर आप हज किरान कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा बिल हज्जी वल उम्रत। क्यों? क्योंकि हज किरान में एक एहराम बांधा जाता है, उसी एहराम के अंदर आप उम्रा करके एहराम नहीं खोलेंगे, आप मनासिक हज अदा करके उसके बाद एहराम खोलेंगे। हज तमत्तो में आप उम्रा करके एहराम खोलते हैं, फिर 8 ज़ुल्हज को नया एहराम बांधते हैं हज के लिए और नियत करते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा बिल हज्जी, और मनासिक हज के बाद एहराम खोलते हैं। और अगर आप हज इफ़राद कर रहे हैं तो उसमें भी यही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा बिल हज, उसमें सिर्फ़ हज की नियत करेंगे, क्योंकि उसमें उम्रा शामिल नहीं है, वो सिर्फ़ हज की नियत की जाती है। इसी तरह अगर आप हज बदल कर रहे हैं, किसी की तरफ से हज कर रहे हैं, हज बदल कौन कर सकता है? जिसने पहले हज अदा किया है, अब वो अपने वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से, भाई बहन, चाचा ताया, मामा, दादा दादी, नाना नानी, किसी की तरफ से भी आप हज बदल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले हज अदा नहीं किया, आप हज बदल अदा करने के अहल नहीं। हज किरान और हज इफ़राद करने वाले जो हैं, वो अगर सही कर लेते हैं, जब हरम में दाखिल हुए, तवाफ़ काबा किया, उसके बाद सही कर ली, तो फिर 10 ज़िलहज को सही नहीं करेंगे। लेकिन हज तमत्तो वाले, उन्होंने पहले भी सही करनी है, क्योंकि उन्होंने उम्रा और हज अलग-अलग उनका मामला। उम्रे के बाद उन्होंने अपना इहराम खोल लेना है और उन्हें 10 ज़िलहज को भी सही करनी है, तो ये रिख्सत मौजूद है। और हज इफ़राद करने वाले जो हरम में दाखिल होंगे, तो वो आम तवाफ़ करेंगे, उसे तवाफ़ क़ुदूम कहते हैं, यानी मक्का में आने वाले का तवाफ़। वो उम्रे का तवाफ़ नहीं होगा, क्योंकि हज इफ़राद अकेला है, उसमें सिर्फ हज की नियत होती है, उम्रा नहीं होता। अब जब आप एहराम बांधे, तो एहराम बांधते हुए आपने इस्तिबा करना है। इस्तिबा क्या है? आपने अपना जो दायां कंधा है, उसके नीचे से एहराम की चादर निकाल के बाएं कंधे पर रखनी है, और दौरान तवाफ़ अपना दायां कंधा जो है उसको नंगा रखना है। ये तवाफ़ के दौरान ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है और सिखाया है। इससे पहले आप ढांप भी सकते हैं। अब जब आप ये एहराम बांध लेते हैं, तो आप तलबिये पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ज़ुल्हज्जा को तलबिये पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये तलबी के कलिमात पढ़ते हुए दाखिल हुए 4 ज़ुल्हज्ज को हरम में। जब आप हरम में दाखिल हो, तो ये दुआ पढ़े, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और अगर आप सफ़र से आए हैं, थकावट है, बोझलपन है, तो आप होटल में या अपनी रहायशगाह पर सामान रख के कुछ देर आराम कर सकते हैं, सुस्ता सकते हैं। और इस दौरान आपने बस अपना सर नहीं ढांपना, और आराम करने के बाद आप हरम में जाएं, ये दुआ पढ़ें, जाके तवाफ़ शुरू करें। तवाफ़ शुरू करते वक्त इस्तिवा, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये तरीका करना है
کہ دائیں کندھے کے نیچے سے کپڑا نکال کے بائیں کندھے پر رکھنا ہے، بائیں کندھے کو ڈھانپنا ہے اور دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہے۔ حجر اسود کو چومیں، موقع نہیں ملتا لاٹھی لگا لیں، چھڑی لگا لیں، وہ بھی موقع نہیں ہے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ پر کہہ کے طواف شروع کرتے ہیں۔ جب آپ پہلا چکر حرم کا لگائیں تو یہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکلماتکا و وفاء بعہدکا و اتباعا لسنت نبیکا و حبیبکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگر آپ حرم کو دیکھتے ہیں، طواف کرنے سے پہلے آپ کی نظر پڑ گئی ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ کے نبی نے یہ پڑھی تھی، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابۃ و زد من شرفہ و کرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا و تعظیما و تکریما۔ اس کے بعد طواف جب شروع کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح چھاتی چوڑی کر کے تیز تیز لگانے ہیں اور آخری 4 چکر جو ہیں وہ آرام اور سکون کے ساتھ لگانے ہیں۔ اس دوران آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ ہے، یعنی رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے والا حصہ ہے حرم کا، ادھر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا مانگنی ہے۔ جب آپ طواف کر لیں، 7 چکر پورے ہو جائیں، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے مقام ابراہیم کے پاس۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون جسے پہلا قل کہا جاتا ہے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد جسے دوسرا قل کہا جاتا ہے، یہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دے دے، اور اگر موقع نہیں ملتا تو جو ملتزم ہے باب کعبہ اور حجر اسود کے ساتھ کا جو حصہ ہے ان کے درمیان کا، وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک رخسار مبارک کو لگاتے، ہاتھ مبارک کو لگاتے، سینہ مبارک کو لگایا آپ نے اور کثرت سے دعائیں کی۔ آپ بھی وہاں پر جا کر ہاتھ لگا کر کثرت سے دعائیں کریں اور کوشش کریں کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، دھکا نہ دے کسی کو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر موقع نہیں ملتا لگانے کا تو وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں کر کے آگے صحیح کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں، جاتے ہوئے آب زمزم پئیں، آب زمزم پیتے وقت جو دعا آپ مانگیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا، وہ مراد، وہ آس امید اللہ پوری فرماتے ہیں۔ پھر صحیح کریں، صحیح کی ابتدا صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں۔ پہلے تو پہاڑی تھی، اب وہاں پر انہوں نے ایک علامتی اونچائی بنا دی ہے، وہاں پر جاتے ہوئے صحیح شروع کرتے وقت یہ کلمات پڑھیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات پڑھ کے آپ صحیح شروع کریں۔ صحیح کے دوران جو سبز روشنی والا حصہ آتا ہے وہاں پر بھاگنا ہے، تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، باقی صحیح آپ آرام سے چل کے کریں۔ جب مروہ کے مقام پر پہنچے تو پہلی دعائیں نہیں 2 پڑھنی، ابدأ بما بدأ اللہ بہ اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دعائیں نہیں پڑھنی۔ مروہ پر پہنچنے پر باقی دعائیں آپ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں پڑھیں کثرت سے، اور بھی جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ کثرت سے پڑھیں۔ ایک دعا رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دعا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو حج تمتع والے اپنا احرام کھول لیں اور اپنے بالوں کو کٹوا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بعد بالوں کو کٹوایا ہے اور حج کے بعد بالوں کو منڈوایا ہے، یہ آپ کی سنت ہے۔ حج قران والے، افراد والے جو ہے، اگر انہوں نے طواف کیا ہے یا طواف کے ساتھ صحیح کی ہے تو وہ اپنا احرام نہیں کھولیں گے، وہ اسی احرام میں مناسک حج ادا کریں گے۔ حاجی جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو، حج تمتع کرنے والا حاجی اپنا نیا احرام باندھے گا نیت کے ساتھ، اللہ لبیک اللہم بالحج، اس نیت کے ساتھ۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے حاجیوں کو منا کے میدان میں پہنچنا ضروری ہے۔ وہاں پر 5 نمازیں، 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز،
یہ نمازیں منا میں ادا کرنی ہیں اور 4 رکعتی نمازیں قصر کرنی ہیں۔ یہی طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابوبکر نے قصر کی، حضرت عمر نے قصر کی، صحابہ کا بھی نہج یہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں جو 4 رکعتی نمازیں ہیں، ظہر، عصر، عشاء، ان کو قصر کیا، آدھا پڑھا، 2 کر کے پڑھا۔ اور ابوبکر بھی 2 کر کے پڑھا کرتے تھے قصر نماز، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 کر کے قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو سورج نکل آئے تو میدان عرفات میں حاجیوں نے اکٹھا ہونا ہے۔ یاد رہے کہ وادی ارانا اور عرفات کا میدان یہ علیحدہ علیحدہ مقامات ہیں۔ وادی ارانا وہ جگہ ہے جہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے، جہاں پر مسجد نمرہ بنائی گئی، اور جو عرفات کا میدان ہے وہ حاجیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے۔ وہاں پر کثرت سے دعائیں کریں، اور اس دن کی جو سب سے محبوب ترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ یہ اس دن کی محبوب ترین دعا ہے اور وہ دن دعاؤں کا ہے، کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں ظہر عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، جمع کرنی ہے، 2 رکعت کر کے۔ جب آپ عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت ہو جائے، وہاں پر مغرب کی نماز حاجی ادا نہیں کریں گے۔ مغرب کی نماز کے وقت وہاں سے روانہ ہونا ہے اور آپ نے پھر وہاں سے مزدلفہ جانا ہے، جو حاجی ہیں انہوں نے۔ اب مزدلفہ میں جب حاجی پہنچیں گے تو وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز، وہ جو سا بھی وقت آپ کو ملے، آپ تھوڑی جلدی پہنچ گئے ہیں، تاخیر سے پہنچے ہیں، نصف رات پہنچے ہیں، فجر سے پہلے آپ پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے وہاں پر عرفات سے مزدلفہ کے مقام جو مزدلفہ کا ہے وہاں پر آ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز کو پھر قصر پڑھنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آپ نے آرام فرمایا، تو حاجی بھی سو سکتے ہیں۔ اگلے دن جو فجر ہوگی 10 ذی الحجہ کو، وہ حاجیوں نے منا میں ادا کرنی ہے۔ جو مزدلفہ میں حاجیوں نے اگلے دن جو ہے وہ فجر کی نماز 10 ذی الحجہ کی حاجیوں نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، لیکن بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو یہ رخصت ہے کہ وہ سحری کے وقت فجر کے قریب منا کے مقام پر جا سکتے ہیں۔ پھر باقی کے جو حاجی ہیں، جو بچے، بوڑھے، کمزور، بیمار نہیں ہیں، وہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے منا کے مقام پر میدان میں پہنچیں گے۔ وہاں پر حاجیوں نے اس دن 4 اہم کام کرنے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ پہلا اہم کام جمرات عقبہ، جسے بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریوں کا حجم کیا ہوگا؟ چنے کی دانے سے تھوڑی بڑی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹوکن مل گیا ہے، اس کے اوپر جو وقت لکھا ہے، اس کے بعد آپ اپنا جو اگلا مرحلہ ہے بالوں کو منڈوانے کا، مرد حضرات حلق کر لیں گے، ٹنڈ کروا لیں گے، بالوں کو منڈوا لیں گے، اور عورتوں نے بالوں کو کتروانا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ آپ اپنے پاس کھڑے ہو کر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ مقررہ وقت کے بعد اپنا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو کام ہوگا وہ حرم کا، خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کرنا ہے، صفا مروہ کی۔ حج قران و افراد والے اگر انہوں نے پہلے طواف کے ساتھ صحیح کر لی ہے تو وہ اب صحیح نہیں کریں گے۔ حج تمتع والا پہلے بھی اس نے صحیح کیا اور اب بھی وہ صحیح کرے گا۔ یہ صرف رخصت حج قران اور حج افراد والوں کے لیے ہے۔ ان کی یہ جو 4 اعمال ہیں 10 ذی الحجہ کے، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا اور طواف کو صحیح کرنا، ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یہ رخصت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3157 میں ہے کہ آپ پہلے کنکریاں مار لیں یا پہلے طواف کر لیں یا پہلے قربانی کر لیں، لیکن یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ اور ان 4 میں سے جب آپ 2 کام کر لیں گے، ایک قربانی اور دوسرا طواف اور سعی، اس کے بعد آپ نے احرام کو کھول دینا ہے۔ پھر 10 تاریخ کو آپ نے واپس جو ہے وہ آ جانا ہے منا کی طرف۔ اب یہاں پر آپ نے 3 راتیں 11، 12 اور 13 کی رات گزارنی ہے۔ اب
इन रातों में और इनके दिनों में जो नमाज़ें होंगी 4 रकती नमाज़ें वो भी कसर पढ़नी है, वो सुन्नत तरीका है। और 11, 12 और 13 के दिन जो बाकी 3 जमरात हैं उनको आपने कंकरियाँ मारनी है, 7-7 कंकरियाँ मारनी है। हर रोज़ ज़वाल के बाद 7 कंकरियाँ एक को, जब पहले जमरात को मारेंगे जमरा को, उसके बाद आपने दाईं तरफ खड़े होकर दुआ मांगनी। दूसरे जमरा को मारेंगे तो आपने बाईं तरफ खड़े होकर दुआ मांगनी। तीसरे जमरा को मारेंगे तो उसके बाद आपने दुआ नहीं मांगनी। ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका यही है, पहले जमरा के बाद दाईं की तरफ दुआ, दूसरे जमरा को कंकरियाँ मारने के बाद बाईं तरफ दुआ, और तीसरे जमरा के बाद आपने कंकरियाँ नहीं मारी। इसके बाद अगर कोई शख्स 12 तारीख को वापस आना चाहता है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो मिना से आ जाए, उस मक्का मदीना में जो उसके रिहाइश की जगह है वहाँ पर आ जाए, होटल में आ जाए या अपने घर आ जाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 203 में ये रुख्सत मौजूद है। और जो नहीं आता वो उधर रहता है तो उसने हर 11, 12, 13 ये 3 दिन जो हैं कंकरियाँ मारनी है, 21 कंकरियाँ टोटल मारनी है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ये जो हज का तरीका है इसको समझने की तौफीक अता फ़रमाए, जो बातें बयान की हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।